اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو ہر طرح کا علم اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو ہر قسم کی نباتات اور انسانوں کے لیے مفید ترین چیزیں نعمتیں پیدا فرماتے ہیں یا ان کو رب العزت مہیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے مالجاتی واقعات جو بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے اقوال جو حکمت و دانائی بھرے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں مجرب المجرب اور خاص الخاص نسخہ جات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور عرض کرتا رہوں گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو بہت ساری نباتات کی صحیح شکل و صورت اور ان کے نام، ان کی حفاظت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور بہت سے نسخہ جات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں پچھلی کئی ویڈیو میں، اور بہت سے حکمہ قدیم کے مالجاتی واقعات بھی، ان کے اقوال بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں خاص طور پر میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں امراض جلد کو، یعنی چمڑے کی بیماریوں کو۔ یہ ہماری جلد جو ہے، اس کو عام زبان میں، سادہ زبان میں چمڑا کہتے ہیں۔ تو بہت ساری ہیں، یعنی جلد کی بیماریاں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس ویڈیو میں خاص طور پر ان امراض کا ذکر کیا جائے گا جو کہ بدن کے ظاہری حصے سے تعلق رکھتی ہیں یا جلد کے اندر والی جانب پائی جاتی ہیں، جس میں حمیات یعنی بخار بھی شامل ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم ان امراض کا جدا جدا بتفصیل بیان یعنی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، یعنی بہت زیادہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی۔ تو ہم ان کا مختصر سا ذکر آپ کی خدمت میں کرتے ہیں، اور خاص الخاص مجرب اور مجرب سے بھی مجرب خاص سینے کا راز آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں امراض جلد کو دفع کرنے کے لیے۔ تو ناظرین کرام، یہ نسخہ ہے، استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا، ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، جو کہ خون کی خرابی کو دور کر کے خون کو بہت جلد صاف کر دیتا ہے۔ گویا کہ دانت، چنبل، خارش سب کو مفید ہے، چونکہ خون کے بگاڑ کی بیماریوں میں قبض کشائی نہایت ضروری امر ہے۔ اس لیے موجود نسخہ نے اس میں یہ امر خاص طور پر ملحوظ رکھا ہے۔ یہ صفوف ہضم، طعام، مقوی معدہ اور قبض کشا بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ ہم نے اس نسخے کو ہزاروں مریضوں پر برتا استعمال کرایا اور انشاءاللہ تعالی مفید ترین ثابت ہوا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں، استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا۔ ایسے گوہر نیاب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ کی نظر کرتے ہیں، قدر جانیے گا۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے لینا ہے 50 گرام گندک آملہ سار۔ 50 گرام آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے لینا ہے 50 گرام بیڑے یعنی بلیلا۔ عام بازار سے، پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائیں گے۔ 50 گرام آپ نے لینے ہیں بیڑے بلیلا، اور 50 گرام آپ نے لینی ہے حلیلہ یعنی ہریڑ جس کو بولتے ہیں، ہرڈ۔ 50 گرام آپ نے حلیلہ لینی ہے، حلیلہ زرد، اور 50 گرام آپ نے لینا ہے آملہ خشک شدہ۔ تو ناظرین کرام، چاروں چیزیں 50-50 گرام لے کے آپ نے علیحدہ علیحدہ کوٹ پیس لینی ہے، ان کا پاؤڈر کر لینا ہے، پھر ان کو یکجان کر لینا ہے۔ اچھی طرح سے ملانے کے بعد سب کو اچھی طرح سے ملا کر بریک چھنی سے چھان لے۔
3 ماشا سے 5 ماشا تک باوقت صبح تازہ پانی سے یعنی نہار منہ خالی پیٹ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 10-12 روز کے استعمال کرنے سے تمام قسم کی داد چنبل، جلد کے امراض، خارش اور معدے کی تیزابیت اور قبض دائمی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ استعمال کیجیے گا، دعائے خیر سے یاد کیجیے گا۔ یہ گوہر نیاب ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد ہم ایک اور آپ کی خدمت میں خاص الخاص مجرب نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ جس کی آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ کس محنت سے ہمیں ملا تھا۔ تو ناظرین کرام، جس شخص نے یہ نسخہ ہمیں دیا تھا، عطا کیا تھا، اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ماموں قبلہ تھے جو ایک امام مسجد تھے، یعنی کسی مسجد کی امامت کراتے تھے۔ تو وہ اپنے زمانے کے بہت ہی بڑے سنیاسی بھی تھے، یعنی وہ جڑی بوٹیوں کا علم رکھنے والے سنیاس کہتے ہیں کہ جو مفرد چیزوں سے علاج کرنے والے ہوں تو وہ بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے سنیاسی بھی تھے۔ تو انہوں نے اس شرط پر ہمیں بتایا تھا کہ اپنی اولاد کے سوا کسی کو بھی نہ بتائیے گا، یعنی اس شرط پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ نسخہ انہوں نے رکھا کہ اپنی اولاد کے سوا آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ پھر انہوں نے اس نسخے کو بتایا تو اس کے اخفاء کی حد سے زیادہ یعنی اس کو مخفی رکھنے کا، چھپا کر رکھنے کے حد سے زیادہ تاکید کی۔ یہ خاص انہوں نے نسخہ بیان کیا تھا اور ساتھ میں یہ تاکید بھی کی تھی۔ تو کیونکہ جس شخص نے یہ نسخہ عطا کیا ہے وہ عمر سیدھا تھے، تو وہ اپنی بات کرے تھے جوانی کی، یعنی 40-50 سال پرانی بات کر رہے تھے کہ یہ نسخہ ہمیں عطا ہوا تھا تو ہزاروں مریضوں پر ہم نے بڑھتا مفید پایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی 4-5 خوراکوں سے ہی تمام آبلے خشک ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تمام بدن آبلوں سے بھرا پڑا، ایک مریض ایسا آیا کہ اس کا تمام بدن آبلوں سے، یعنی یہ جو چھالے ہوتے ہیں، سے بڑا پڑا ہوا تھا اور خارش سے لہو لہان تھا۔ اس کو اللہ کا نام لے کر یہی دعا شروع کرائی گئی اور اللہ کے فضل سے اس کی 4-5 خوراکوں سے ہی تمام آبلے خشک ہو گئے، بلکہ اس کی ایک خوراک سے ہی بسا اوقات اتنا فائدہ ہوا جتنا کہ ادویات کی 10 خوراکوں سے ہو سکتا تھا۔ غرض یہ کہ بہت اچھا اور قابل قدر نسخہ ہے جو انہوں نے ہمیں عطا کیا، لیکن آپ کی خاطر ہمیں بھی آگے سے وہ تاکید کرتے ہیں کہ یہ نسخہ آپ کسی کو نہ بتائیے، مخفی رکھیے گا، کیونکہ ان کو ہمارے ساتھ کوئی کام تھا، علاج کے سلسلے میں ہمارے پاس آئے تھے۔ تو ہم نے ان کا علاج کیا بڑی اچھے طریقے سے۔ تو وہ جب صحت یاب ہو گئے تو وہ بہت خوش ہوئے، یعنی 2-3 مہینے ان کا علاج جاری رہا۔ تو چونکہ وہ مریض بڑے پیچیدہ تھے تو میرے پاس آئے کسی گاؤں سے، کسی تعلق کی وجہ سے، تو میں نے ان کا علاج شروع کیا۔ تو وہ 2-3 ماہ میں علاج کرنے کے دوران کافی زیادہ ان سے جو ہے وہ تعلق قائم ہو گیا، یعنی دوستی ان سے ہو گئی۔ تو عمر میں مجھ سے بڑے تھے تو کافی زیادہ ان کے ساتھ میرے تعلقات ہو گئے۔ میں ان کے گھر بھی 2-3 دفعہ گیا ہوں، وہ بھی میرے پاس یہاں آتے تھے علاج معالج کے سلسلے میں۔ تو آج تک بھی ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، تو ان کے بیٹوں سے بھی ہمارا بہت اچھا تعلق ہے۔ تو انہوں نے مجھے بھی بڑی تاکید کی کہ آپ اس نسخے کو کسی کو بتانا نہیں، اپنے سے لیے رکھنی، کیونکہ وہ ہمارے علاج سے بڑا خوش ہوئے تھے۔ تو ہم نے وہ خود ہی ہمیں بتانے لگے کہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جو میرے ماموں نے مجھے عطا کیا تھا، تو وہ ایک بڑے پائے کے سنیاسی تھے۔ تو پھر ہمیں ان سے سفارش کی کہ ہمیں وہ نسخہ بتائے، تو یہ تمام شرائط انہوں نے ہمارے پاس سامنے رکھی کہ ہمارے ماموں نے کہا تھا اس کو مخفی رکھیں۔ تو ہم آپ سے بہت خوش ہوئے ہیں، بہت ہی آپ سے متاثر ہوئے ہیں، تو آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کو آپ مخفی رکھیے گا۔
لیکن نسخہ ہم نے جب استعمال کیا ہزاروں لوگوں پر اور ان کی لفظ تیر بہدف اس کو پایا، تو ہم نے سوچا یہ ہے کہ یہ ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کیا جائے تاکہ عوام الناس کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو۔ اس لیے کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت سے قیمتی نسخے اور جڑی بوٹیاں کے خاص و صحیح شکل صورت اور بہت سے حکمہ قدیم کے ملفوظات ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی مزید لے کر آئیں گے۔ تو نسخہ ذکر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کلمی شورا 8 تولہ جو نسخہ انہوں نے ہمیں عطا کیا تھا، کلمی شورا 8 تولہ، گندک ڈنڈا جو ہے، یعنی ایک گندک آملہ سار ہے، ایک گندک ڈنڈا ہوتی ہے، تو گندک ڈنڈا جو ہے 8 تولے۔ تو ناظرین کرام گیرو 8 تولے، تو پارا مصفہ صرف 6 ماشا۔ تو ناظرین کرام پارے کی اور گندے کی آپ نے کجلی تیار کرنی ہے، یعنی کھرل میں ڈال کر اس کو بریک پیسنا ہے، تو یہ کجلی تیار ہو جائے گی، ایک بلیک کلر کا صفوف تیار ہو جائے گا۔ تو باقی چیزیں جو ہیں وہ 2 چیزیں جو ہیں کلمی شورا اور گیرو دونوں ہی بریک پیس کر آپ نے اس میں شامل کر لینے۔ تو یہ آپ کا نسخہ بالکل تیار ہو گیا۔ تو ناظرین کرام 3 ماشا سے 6 ماشا وقت صبح سرد پانی کے ساتھ دیا کریں، تو یعنی صبح نہار پیٹ آپ نے دینا ہے اس کو سرد پانی کے ساتھ، 2 سے 3 ماشا یا 4 ماشا کی خوراک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی تمام جلدی امراض چند دنوں میں دور ہو جائیں گے، دانت، چنبل، خارش، پھنسی، پھوڑا، اور وہ لوگ استعمال کریں جن کا جسم ہر وقت لہو لہان رہتا تھا، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت ہی مفید ہے۔ تو مزید ہم انشاءاللہ تعالی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، بہت ہی لاجواب اور بہت ہی نباتات کی اہم ترین اقسام جو ہیں آپ کو دکھائیں گے، ان کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کی افادیت، اور بہت زیادہ حکمہ قدیم کا انشاءاللہ تعالی ہم ان کی ملفوظات لے کر آئیں گے، ان کے معالجاتی واقعات لے کر آئیں گے، اور ان کے اقوال لے کر آئیں گے جو بہت ہی حکمت اور دانائی بھرے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید سے مزید دلچسپ ہونے والی ویڈیو ہیں، تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔